اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہر روز ایک مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے، بہرحال ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا رسول پر، پیغمبر پر جھوٹ کی نسبت دے تو اس کے روزے میں کیا حکم ہے؟ روزہ اس کا صحیح ہے یا اس کا روزہ باطل ہے؟ بہرحال مسئلہ اچھا ہے، اکثر ہوتا ہے، بہرحال مبتلا بے ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر پیغمبر یا دیگر معصومین پر کوئی جھوٹ کی نسبت دے تو بہرحال اس کا روزہ فوراً جو ہے باطل ہو جائے گا، روزہ اس کا صحیح نہیں، روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، چاہے اس کے بعد وہ فوراً توبہ کر لے، یا کسی نے اگر کوئی لکھ کر یا اشارے سے یا کنایتاً اور کسی ذریعے سے بھی اگر معصومین کی طرف نسبت دی جائے، خدا رسول کی طرف نسبت دی جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، اشکال ہے اس پر۔ تو یہ جس وقت کوئی یہ چیز اگر نقل کرے روزے میں اور اسے علم نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف السند ہے یا حسن ہے یا کیا ہے، بہرحال اس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ جس جگہ سے جو منبع ہے، اس نے جس ذاکر سے سنا، جس آدمی سے سنا، جس عالم سے سنا، جس مجتہد سے سنا، جہاں سے اس نے پڑھا ہے، جس جگہ سے اس نے پڑھا ہے، تو اس چیز جگہ کو نقل کرے۔ اگر وہ اس جگہ کو نقل کرے گا تو اس کے روزے میں پھر کوئی اشکال نہیں ہوگا، یعنی وہ بتائے کہ میں نے فلاں صاحب سے یہ سنا ہے اس طرح سے کہتے ہوئے، یا فلاں کتاب میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو اگر اس کو، لیکن اگر اسے علم ہے کہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے تب بھی اشکال ہے، یا جس شخص کی طرف سے وہ نقل کر رہا ہے وہ بھی موثق نہیں ہے، عادل نہیں ہے، اگر اس کی طرف سے نقل کر رہا ہے تو وہ بھی وہاں پر اشکال ہے۔ تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پرہیز کیا جائے ان سب چیزوں سے تو بہتر ہوگا۔ بہرحال جیسا کہ موضوع چل رہا ہے بہار رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ماہ رمضان جو کہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، جو کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ شبیں جو چل رہی ہیں کہ جس میں خیر و برکت ہے، کہ جس میں مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ حب الدنیا راس کل فتنہ، دنیا کی محبت جو ہے انسان کو فتنے کی طرف لے کر جاتی ہے، تمام فتنے کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ دنیا ہی کی محبت تھی کہ جس نے معصومین کو قتل کرنے پر مجبور کیا ہے لوگوں کو، یہ دنیا ہی کی محبت تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو عمر ابن سعد نے جو ہے مولا کو قتل کرا، اور اس کے بعد اس کا فرزند بھی وہاں پر حاضر۔ کیوں؟ کیونکہ خود عمر سعد نے کہا تھا کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے امیر وقت نے کہ میں تمہیں رے کی حکومت دوں گا۔ رے ایران کا ایک خوبصورت ترین شہر تھا، زرخیز شہر تھا، کہ جس کی لالچ اس کو دی گئی تھی، یہ دنیا کی محبت تھی، اس کے لیے اس کو لالچ دی گئی تھی، اور اس لالچ میں یہ پڑا، اور پڑھنے کے بعد اس نے یہ فتنہ جو اس کے اندر جو پیدا ہوا اس دنیا کی لالچ میں، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کھڑا ہوا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو رے کی حکومت کی بات کرتا ہے، اللہ تجھے رے کی اس زمین کا ایک دانے گندم بھی تجھے کھانا نصیب نہ کرے گا۔ تو اس وقت اس کمبخت نے مولا سے مزاح کیا تھا اور کہتا ہے، اے حسین ابن علی، اگر ایسا ہی ہے تو میں وہاں چاول جا کر کھاؤں گا۔ تو مولا نے فرمایا تو چاول کی بات کرتا ہے، اللہ تجھے وہ زمین بھی دیکھنا نصیب نہیں کرے گا۔ یعنی اتنا اگر انسان گر جائے دنیا کی محبت میں تو یہ دنیا بھی اس کی خراب اور عقبہ بھی خراب۔ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تو رے کی حکومت چاہتا ہے میں تجھے اس سے بہتر حکومت دے دوں گا، میں تجھے جنت میں باغات دوں گا، میں تجھے جنت میں مکان دوں گا، حور و غلمان تیری خدمت میں ہوں گے، لیکن اسے دنیا بھا گئی تھی۔ یہ دنیا ہی کی محبت ہے کہ آج جو بڑے بڑے فتنے اس وقت دنیا میں جو ہے پیدا ہوتے ہیں، یہ دنیا ہی کی محبت ہوتی ہے، ریاست طلبی ہوتی ہے کہ انسان نہ بوڑھے کا خیال کرتا ہے، نہ جوان کا، نہ بچے کا، نہ باپ کا، نہ ماں کا، کہ اس ریاست طلبی کے لیے اس دنیا کی محبت میں سب کو چھوڑ دیتا ہے۔
یہ دنیا ہی کی محبت ہوتی ہے کہ بہت سے ہمارے بچے بھی ایسے ہیں کہ جس وقت شادی بیاہ ہو جاتی ہے اپنے والدین کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے. یہ دنیا کے 4 دن کی یہ زندگی کی اس کی محبت اور کچھ نہیں ہے کہ جو اتنی زحمات کرتے ہیں، اتنی مشقتیں کرتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں ان کی کڑکنے لگتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے ہر چیز کے، ان کے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے زحمتیں کرتے ہیں. لیکن یہ دنیا کی محبت ہے کہ ماں باپ جب ان کے لیے زحمتیں کر چکے ہوتے ہیں تو وہ دنیا کی عیش و عشرت میں جب پڑتے ہیں تو ان کی زحمتوں کو بھی بھول جاتے ہیں. یہ دنیا ہی کی محبت ہے کہ جو امیر کائنات کے سامنے آ کر ابن ملجم کھڑا ہوا ہے. یہ دنیا ہی کی محبت تھی، یہ تخت و تاج کی محبت تھی جو امام حسین کے سامنے آ کر یزید کھڑا ہوا ہے. یہ دنیا ہی کی محبت تھی، یہ دنیا ہی طلبی تھی کہ لوگوں نے پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کر چلے گئے اور پیغمبر کا جنازہ پڑا رہ گیا. یہ دنیا ہی کی دنیا طلبی تھی، دنیا کی محبت تھی کہ لوگوں نے علی کے گلے میں رسن ڈالی ہے. یہ دنیا ہی کی محبت تھی جو زہرا کے دروازے پہ لا کر لکڑیوں کو جمع کیا گیا ہے. یہ دنیا ہی کی محبت تھی، یہ دنیا ہی کی لالچ تھی، یہ دنیا ہی کی انس تھا کہ جو امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسایا گیا ہے. دنیا کے پیچھے انسان جتنا بھاگے گا دنیا اس سے دور ہوتی چلی جائے گی. جتنا انسان دنیا سے دور ہوگا دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی. زہد، تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ مال و دولت یہ سب بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اس کو بھی حاصل کریے، لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہ ہو. کسی کا حق نہ مارا گیا ہو. ذرہ برابر ایک کوڑی، ایک پائی اس کے اندر، آپ کے رزق کے اندر حرام اگر ہوگی تو وہ آپ کی اولادوں پر اثر دکھائے گی، آپ کے بچوں پر اثر دکھائے گی، آپ کی فیملیوں پر اثر دکھائے گی، اور وہ آپ کی زبان پر کھل کر آ جائے گی. اگر رزق حرام اگر ہمارے جسموں میں اگر جائے گا تو یہ وہیں پہ رکا نہیں رہ جاتا ہے، یہ آگے چل کر بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. اگر ہمارے جسموں میں اگر رزق حرام، رزق شبہ اگر چلا جائے تو ہماری عبادتوں میں کوتاہی آ جاتی ہے، عبادتوں میں کمیاں آ جاتی ہیں. اگر آپ کی نماز شب، ہماری نماز شب چھوٹ جائے تو اپنے نفس کی ملامت نہ کریں. یہ دیکھیں کہ صبح سے ہم نے کیا کیا تھا، کس بنا پر آج ہماری نماز شب چھوٹ گئی، کس بنا پہ ہمارے واجب نمازیں تاخیر سے پڑھی گئی ہیں. یعنی جو چیز ہماری زندگی میں جو مشکلات آئیں اس کا اپنا دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، ہم نے کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا نتیجہ نکلا ہے. مولانا فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام فتنے اور فساد کی جڑ ہے، تمام خطاؤں کی جڑ ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ، چھٹے امام کی بھی حدیث ہے کہ تمام خطاؤں کے اگر جڑ کہا جائے تو یہ دنیا ہے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اس دنیا میں ہمیں کامیاب زندگی ہمیں بتانا ہے. یہ ماہ رمضان جو اللہ نے ہمیں دیا، اگر ہم حب دنیا کی طرف اگر پڑ جائیں تو یہ بہرحال یہ برکتیں یہ بھی ہم سے چھنتی چلی جائیں گی. دنیا میں وہی چیز حاصل کی جائے جو ہمارے لیے مفید ہو، جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو. جس چیز کو شریعت نے روکا ہے اس کو وہیں پہ ہم روک دیں، اس کے آگے ہم قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ پھر اگر آگے قدم بڑھا تو پھر مصیبت ہی مصیبت آگے بڑھتی چلی جائے گی. اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میرے دوستوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. کتنا ہم کمائیں گے، کتنا ہم کیا جمع کریں؟ کیا قارون کے اتنا بھی کوئی جمع کر سکتا ہے؟ نمرود و شداد کتنا بھی کوئی جمع کر سکتا ہے؟ فرعون کتنا بھی کوئی جمع کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ سب یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ اسی طریقے سے چلا جاتا ہے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلاطین آپ دیکھیں کتنے آئے اور چلے گئے، اس دنیا سے کچھ بھی اپنے ساتھ نہ لے کے. انسان اتنا مجبور ہے کہ اگر وصیت کر جائے کہ مجھے موزہ چراب پہنا دیا جائے، ساکس پہنا دیے جائیں، تو وہ بھی دنیا سے لے کر نہیں جا سکتا ہے، کہ اس کو شریعت نے وہ بھی اجازت نہیں دی ہے کہ اس دنیا سے اگر اس کو محبت ہو گئی کسی چیز کی، چاہے کہ اپنے ساتھ قبر میں لے جائے، وہ بھی نہیں لے جا سکتا ہے، منع کر دیا گیا ہے. پروردگار نے ہمیں یہ شبیں جو دی ہیں
معبود نے ہمیں جو یہ دن دیے ہیں، راتیں دی ہیں اس ماہ رمضان کی، یہ ہماری زندگی کا خیر و برکت ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنی عقبہ بنا لیں۔ اس دنیا کے اندر ہمیں مہلت ہے اپنا عقبہ اور اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ آج ختم کیا میں نے اپنی گفتگو کو، یہ شب وہ شب ہے جس شب میں علی کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، یہ شب وہ شب ہے جس شب میں زینب کلثوم یتیم ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت مولا امیر کائنات کو طبیب نے بتایا تھا کہ مولا کو دودھ دیا جائے، ایک بچہ کہتے ایک دکان پر بھاگا بھاگا جاتا ہے اور جا کر دروازے کو پیٹتا ہے، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، مجھے دودھ چاہیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے مجھے دودھ لے کر جانا ہے۔ کہتے جب اس نے دکان کو اپنی کھولا، دروازے کو کھولا تو ایک بچے کو دیکھا، کہا بیٹا میں تو تمہیں جانتا ہوں، تمہارا باپ تو چند سال پہلے مر چکا ہے، اب کس کے لیے دودھ لے کر جا رہے، کون تمہارا باپ؟ تو کہتا ہے کہ علی میرے باپ ہیں جس نے مجھے یتیم نہیں ہونے دیا۔ کوفے کے بچے امیر کائنات کو ایک باپ کی طرح چاہا کرتے تھے۔ یہ علی تھے جو تارک دنیا تھے، جنہیں دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا ہے۔ دنیا علی کے قدموں میں آ کر پڑتی تھی، علی اس کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ آئیں اپنے مولا کی خدمت میں چلتے ہیں، 2 جملے عرض کرتے ہیں اپنی دعاؤں کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین۔ اے مولا علی آپ کی ذات اقدس پہ ہمارا سلام ہو مولا۔ مولا دل تڑپ رہا ہے آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے، اے علی ہم سب کو اجازت دے دیں کہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بارگاہ علی میں جانے کو ہر کسی کا دل کرتا ہے، علی جیسا رحم کرنے والا، علی جیسا ہمدرد باپ دنیا میں کہیں بھی نہ ملے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک روایت نقل کی جاتی ہے، جس وقت علی کی شہادت بھی ہو چکی تھی، کہتے بیٹیاں باپ کو کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں بھول سکتی اولادیں اپنے باپ اور ماں کو۔ ایک فقرہ اور التماس سے دعا کہتے ہیں، جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا تھا، زینب کی نگاہ، بی بی زینب کی نگاہ بابا کی مزار کی طرف پڑی۔ زینب نے تڑپ کے کہا، اے بابا علی، زینب آئی ہے بابا، بابا زینب آئی ہے بابا۔ لیکن جب زینب آئی تھی اس سے پہلے تو میرا بھیا حسن حسین موجود تھا۔ بابا زینب پھر کوفے جا رہی ہے، میرا حسین میرے ساتھ ہے۔ بابا فرق اتنا ہے کہ حسین کا سر نوک نیزہ پر رکھا ہوا ہے، میرے حسین کا سر نوک نیزہ پر ہے بابا، تیری زینب کا سر کھلا، ہاتھ میں ہتھ کڑیاں میرے سجاد کے بندھی، پیروں میں بیڑیاں میرے سجاد کے، ہم سب کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہے بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
خدایا پروردگار پالنے والے، تجھے واسطہ دیتے ہیں امیر کائنات کا خدایا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، پروردگار جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو مشکل گرفتاریوں میں ان کی گرفتاریوں کو برطرف کر دے۔ خدایا ان شبہائے قدر کے صدقے میں، ماہ رمضان کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ خدایا ہمیں بخش، ہمارے والدین آبا و اجداد مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ معبود یہ بیماری جو جگہ جگہ پھیلی، اس بیماری کو ختم کر دے۔ پروردگار پالنے والے، اہل بیت اطہار کے صدقے میں یہ وبا جو دنیا میں پھیلی اس کو ختم کر۔ معبود پروردگار جو مریض و بیمار گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی، انہیں جلد از جلد صحت عنایت کر دے۔ آخر میں آپ سب سے بہرحال التجا جو ہیلپ لائن کا جو نمبر چل رہا ہے واٹس ایپ پہ، اور جو بھی آپ لوگ کو بہرحال مسئلے مسائل جو پوچھنا ہے انشاءاللہ تو اس پہ وائس میسیج وغیرہ آپ لوگ بھیج سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بہرحال کافی فون جو ہے صبح سے لے کر شام تک آیا کرتے ہیں کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس ہیلپ لائن سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم سے کم جو لوگ اپنے شریعت کے جو جس کی مشکلات ہے، جس طرح کی بہرحال مشکلات کو جو ہے لوگ حل کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور مولا کی بارگاہ میں امام رضا کی انشاءاللہ مشہد المقدس سے میں دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور امید ہے کہ اسی بارگاہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ چلیں اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔